وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب علی، آپ کا سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو میں تھوڑی تفصیل سے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ فی نفس ہی یہ پیری مریدی اور بیت ہونا تو ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور بیعت ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت فرماتے تھے۔ بہت سارے لوگ جو کفر سے توبہ طائب ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ایمان پر بیعت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیک اعمال کا بتلاتے اور عہد کرتے کہ ہم تمام اعمال کو بجا لائیں گے، اور کچھ کاموں سے منع کرتے جیسے کہ اسلام میں نواہی ہے وہ بتلا دیتے، تو ان سے بچنے کے وہ عہد کرتے، اس پر بیعت کرتے۔ خواتین کے بیعت ہونے کا ذکر قرآن پاک نے صراحتاً کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتے ایمان پر اور دینی اعمال کے اوپر، چوری سے اجتناب پر، بدکاری سے اجتناب پر بیعت لیتے تھے، اور یہ چیزیں فی نفس کی ثابت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مردوں کی تربیت کرتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے، اور تربیت و اصلاح کے لیے ان سے خطاب فرمایا کرتے تھے اور مجلس لگاتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس بھی جا کر ان سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً عید کے موقع پر مردوں سے خطاب کیا، اور اس کے بعد پھر خواتین وہاں جو جمع تھیں ان کے پاس گئے اور ان سے بھی خطاب فرمایا۔ تو یہ چیزیں بے نفس ہی تو ثابت ہے، لیکن خصوصاً خواتین کے بیعت کا جو سلسلہ ہے یہ انتہائی مشکل ہے اور گمبھیر ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے بیعت کی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بیعت بھی کیا، لیکن کسی خاتون کا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو نہیں لگا، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کسی خاتون کے ہاتھ کو لگے۔ تو یہ جو سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کہ بعض لوگ خواتین کو براہ راست بیعت کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں یا بالکل سامنے بٹھاتے ہیں، اور بعض تو شکایتیں تو اتنی آنے لگ گئی ہے کہ گھٹنوں سے ملا دیے جاتے ہیں جیسے کہ مردوں کو بیعت کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ خواتین میں بھی شروع ہو گیا ہے، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے اور اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ کرنے والے کوئی بھی ہو، اس کو یہ نہیں دیکھا جا سکتا، نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بڑا ہے اور یہ کوئی شیخ الحدیث ہے یا کوئی مفسر ہے یا کوئی مصنف ہے، کوئی بزرگ ہے، یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ یہ جو ذکر کے حلقے لگتے ہیں اور مخصوص انداز سے ذکر کیا جاتا ہے، اور درمیان میں پھر لائٹیں بھی بند کر دی جاتی ہے اور اشعار پڑھے جاتے ہیں، خواتین بھی شرکت کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، اور خواتین کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو مردوں کے لیے کیا جاتا ہے، اور تقریر کرنے والا مرد ہی ہوتا ہے، یہ مراقبہ کروانے والا بھی مرد ہی ہوتا ہے جو اشعار بھی گا رہا ہوتا ہے۔ درمیان سے کبھی کبھی جو ہے اللہ اللہ یا اس طرح دیگر دوسرے قسم کے نعروں کی آوازیں بھی گونجنا شروع ہو جاتی ہیں، چلانا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اصلاح کی مختلف قسم کے شکلیں ہیں، تربیت کے مختلف قسم کے طریقے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ استحضار قلبی ہو جائے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا نام راسخ ہو جائے، اس کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو بعض بزرگوں نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا ہے جو آج کل رائج ہے، لیکن اب اس کے اندر بہت ہی زیادہ غلو کر دیا گیا ہے، اور ایسے لوگ بھی اس طریقے کو اب اختیار کرنے لگ گئے ہیں جو 25 سال کے 30 سال کے نوجوان لڑکے ہیں، اور وہ بھی ان خانقاہوں میں اس قسم کے مراقبے کرانے لگ گئے ہیں اور شاعری کرانے لگ گئے ہیں، اور پھر اس خواتین کے بھی انہوں نے حلقے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی امریکہ سے ایک
وائس میسیج موصول ہوا تھا اور کسی خاتون کا، تو وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں اس طرح سلسلہ ہے، خواتین بھی بیعت ہوتی ہے اور خانقاہوں میں جاتی ہے، اس مخصوص انداز سے وہاں بھی ذکر کرایا جاتا ہے، لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جو باتیں عموماً یہاں سامنے آتی ہے وہ باتیں انہوں نے ذکر کی تھی کہ وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے پچھلے سال بھی ایک باہر کسی ملک کی کسی خاتون نے، جو اصل میں پاکستانی تھی لیکن وہاں رہ رہی تھی، انہوں نے بھی اس بات کا بتلایا تھا اور میسیج کیا تھا کہ ان کا بھی کسی پیر کے ساتھ تعلقات تھے اور بیعت تھی وغیرہ وغیرہ۔ آگے پھر لمبی تڑنگی کہانی انہوں نے بتائی تھی۔ تو یہ سلسلہ شروع ہے، اس کے اندر بہت ساری قباحتیں ہیں۔ ایک تو عورتیں ان حلقوں کے لگانے کے لیے بلا ضرورت گھر سے باہر جاتی ہیں، اور پھر بیعت کا جو مسنون طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اندر بہت برائیاں شامل ہو گئی ہیں۔ ایک بے پردگی بھی ہوتی ہیں اور مردوں کے ساتھ کبھی کبھی اختلاط بھی ہو جاتا ہے، کبھی خواتین بھی جس طرح کے مرد حضرات مراقبہ کے درمیان چیخنے چلانا شروع کر دیتے ہیں، خواتین بھی اس طرح چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، اور بعض یا تو قصداً ایسا کر رہی ہوتی ہے یا واقعتاً وہ بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں اور پھر جو ہے گر پڑتی ہے اور پھر خواتین کے اندر شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے واقعتاً اصلاح کے محتاج ہیں اور ان کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے، اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے۔ تو یہ کوئی شریعت کا مسنون طریقہ نہیں ہے، یہ بزرگوں کے تربیت کا انہوں نے اپنے ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے، لیکن اب اس کے اندر اتنا زیادہ غلو کر دیا گیا کہ اب یہ حد عدم جواز میں داخل ہونے لگ گیا ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں اور یہ قبر کا منظر پیش کر دیا جاتا ہے اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ میں اس طرح اکیلا ہوں، کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے ذات کے وغیرہ وغیرہ، یہ قبر میں پڑا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ چیز جو ہے قبر ہر ایک آدمی کے لیے تو اندھیروں میں تبدیل نہیں ہو جاتی۔ آپ نیک بن جائیں، آپ صالح بن جائیں، آپ متقی و پرہیزگار بن جائیں، استغفار کرتے رہے، اپنے گناہوں پر توبہ طائب ہو جائیں اور جو ہے فرائض کا اہتمام کرنے لگ جائیں، آئندہ کے لیے متقی و پرہیزگار بن کر زندگی گزاریں، تو آپ کے اوپر ایسا کوئی لمحہ قبر کے اندر بھی نہیں آئے گا کہ آپ کے لیے قبر کے اندر اندھیرا ہو، بلکہ آپ کے لیے ہر جگہ روشنی ہوگی، دنیا میں بھی روشنی ہوگی، آخرت میں بھی آپ کے لیے روشنی ہے۔ تو پھر لوگوں کو یہ کہنا کہ تم اس طرح حالت اپنا لو، اختیار کر لو، بلکہ یہ کہو کہ بھئی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر نوازا ہے اور یہ روشنیاں ہیں، یہ روشنیاں تمہیں قبر میں بھی نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ قرآن پاک نے خود ذکر کیا ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے سے دوڑتا ہوا جائے گا اور یہ اس روشنی میں سفر کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ دنیا میں بھی اللہ نے تمہیں نصیب کر دیا ہے، قبر میں بھی نصیب ہوگا، آخرت میں بھی نصیب ہوگا، لیکن اس کے لیے نیک ہونا، صالح ہونا، نیک اعمال کا پابند ہونا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کے لیے یہ لازمی ہوگا۔ تو اس طرح بھی تو تربیت کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو طریقہ ہے یہ صرف بزرگوں کا جو ہے مرتب کردہ طریقہ ہے، کوئی منسوس نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی ملامت نہ کی جائے، اور جو اختیار کر کے اس میں اتنا جو ہے نا غلو کر دیتا ہے کہ اس کو لازم سمجھتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کو قاری ثواب سمجھتے ہیں، یا اصلاح کو انہیں اسی طریقے میں منحصر سمجھتا ہے، تو وہ دین کے اندر زیارتی کا مرتکب ہے، اور اس کو اسے روکنا چاہیے، اس کو واعظ نصیحت کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی اسی پر اصرار کرتے ہوئے بیٹھ رہے تو پھر اس سے یہ کہ اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ تفصیلی بات آپ کو بتلا دی اور یہ سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے تابع بنائے۔
اور جو دین کے اندر نئی نئی باتیں خلاف شریعت نکالی جاتی ہیں، اگرچہ دین کے نام پر نکالی جاتی ہیں، لیکن اصلاح کے بجائے وہ دین کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے، تو جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔